یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یار یہ بات بادشاہ نے کہی ہے، یہ بات جناب چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے، یہ بات وزیر اعظم نے کہی ہے، اس بات کا بڑا وزن ہے، اس بات میں بڑی قوت اور طاقت ہے۔ تو وہ اللہ جس نے اپنی شان یہ بیان فرمائی مالک الملک، وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور صرف بادشاہوں کا بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ رہے گا۔ اس کی بادشاہی پہ کبھی زوال نہیں ہے، اس کی بادشاہی کو کبھی فنا نہیں ہے، اس کی قوت اور طاقت کو کبھی زوال نہیں ہے۔ تو یہ کلام اللہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کا یہ کلام ہے۔ تو یہ کلام بھی بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، یہ کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے، اور جتنے اختیارات، جتنی قوتیں اور طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، اس کے کلام میں بھی وہی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ کیوں؟ کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ، ان کا کلام بھی کلاموں کا شہنشاہ ہے، اور یہ کلام کلاموں کا بادشاہ تھا، ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور سنیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات کہنے والا دیکھو کتنا علم والا ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا علم والا ہے، بڑے مطالعے والا ہے، اتنا عالم، اتنا صاحب علم، اس کی بات کو کچھ تم سمجھتے نہیں ہو؟ جب عام اہل علم کی بات کی قدر و منزلت ہے، جب عام اہل علم کی بادشاہ کی اہمیت ہے، تو یہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جو پوری کائنات کو علم عطا فرمانے والے ہیں، پوری کائنات کو علم کے خزانے دینے والے ہیں، وہ اللہ جس نے اپنے انبیاء کو علم عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے رسولوں کو علم عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے اپنے عام بندوں کو علم عطا فرمایا۔ بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے علماء بنے، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء اور صاحب بصیرت، ارباب دانش، ان تمام کا علم عطیہ خداوندی ہے، انعام خداوندی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو علم عطا فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، تو یہ قرآن کلام اللہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں بھی علم کے وہ سرچشمے ہیں، اس میں بھی علم کے وہ خزانے ہیں جو دنیا جہان کے کسی کلام میں نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ علم بھی اللہ کے کلام میں ہے، سب سے زیادہ قوت اور طاقت بھی اللہ کے کلام میں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور کہتے ہیں ہر صاحب دانش اس بات کو سمجھتا ہے، یار اس آدمی نے کبھی جھوٹ کہا نہیں ہے، یہ تو انتہائی سچا ہے، اس کی صداقت، اس کی سچائی کی گواہی ہر کوئی دیتا ہے، اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا،
اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ بڑا سچا ہے، بڑا صادق ہے، بڑا ہی سچ بولنے والا ہے. تو جب سچ بولنے والے کی بات کی اہمیت ہوتی ہے تو فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ کے کلام سے بڑھ کے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تمام سچاؤں کو سچائی دینے والے اور تمام صادقوں کو صدق عطا فرمانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی سچائی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی صدق ہے. فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس اللہ کے کلام میں نہ کوئی جھوٹی بات پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ ہو سکتی ہے. جھوٹ اس کے قریب بھٹک نہیں سکتا، جھوٹ اس کے قریب آ نہیں سکتا. کیوں؟ یہ سچوں کے سچے کا کلام ہے، جو سب سے بڑا سچا ہے اس کا کلام ہے. سچے کا کلام بھی سچا، سب سے بڑا سچا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے. اور امین کا کلام بھی امانت والا، معتبر کا کلام بھی اعتبار والا. امین اور معتبر سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں. تو کلام اللہ، اللہ کا کلام سب سے زیادہ عظمت والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوت اور طاقت والے ہیں، اختیارات والے ہیں. تو کلام الملوک ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ، تو اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے.